یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ ایک سبق آموز حقیقت ہے جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ ایک وقت کا ذکر ہے، ایک عظیم بادشاہ تھا۔ اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہ تھی، عزت، شان و شوکت، خدم و حشم سب کچھ موجود تھے، مگر دولت کے غرور نے اس کے دل سے خوف خدا کو کمزور کر دیا تھا۔ ایک دن اسی بادشاہ کے دربار میں ایک غریب مگر نہایت پاک دامن اور باحیا لڑکی حاضر ہوئی۔ اس کے چہرے پر غربت کا اثر نمایاں تھا، مگر آنکھوں میں حیا کی روشنی جھلک رہی تھی۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، اے بادشاہ وقت، میں کئی دن سے بھوکی ہوں، میری ماں بیمار ہے، ہمارے گھر میں فاقہ ہے، اگر بادشاہ کرم کرے تو کچھ کھانے کے لیے عطا فرما دے۔ بادشاہ اپنی کرسی اقتدار پر بیٹھا، کچھ دیر خاموش رہا، پھر غرور سے بولا، میں تجھے سونا، چاندی، محل سب دے دوں گا، مگر اس کے بدلے میں تمہیں ایک بات ماننی ہوگی۔ لڑکی نے سادہ دلی سے پوچھا، اے بادشاہ، وہ کون سی بات ہے؟ بادشاہ نے شیطانی ہنسی کے ساتھ جواب دیا، تمہیں وہ کام کرنا ہوگا جو ایک عورت نکاح کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ کرتی ہے۔ یہ سنتے ہی لڑکی کا چہرہ زرد ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور وہ کانپتی ہوئی زمین سے اٹھ کر بولی، اے بادشاہ، تجھ پر افسوس ہے، تو انصاف کی گدی پر بیٹھا ہے مگر اپنی خواہشات کا غلام بن چکا ہے۔ تو نہیں جانتا کہ جس نعمت پر تو فخر کر رہا ہے وہ تیری آزمائش ہے۔ پھر لڑکی روتی ہوئی دربار سے نکلنے لگی، مگر بادشاہ نے غرور میں آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ لڑکی نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور بس اتنا کہا، اے بادشاہ، تجھے آج میری قدر نہیں، کیونکہ تو کسی بیٹی کا باپ نہیں ہے۔ جس دن اللہ تجھے ایک بیٹی عطا کرے گا اور کسی غیر مرد کا ہاتھ تیرے بیٹی کی طرف بڑھے گا، اس دن تو سمجھ جائے گا کہ ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑنے کا درد کیا ہوتا ہے، اسی دن تیرا ضمیر جاگے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ بادشاہ کے دل پر وقتی طور پر کوئی اثر نہ ہوا، مگر اس کے الفاظ آسمان پر درج ہو چکے تھے۔ سال گزرتے گئے، بادشاہ نے شادی کی، اللہ نے اسے ایک نہایت حسین و باحیا بیٹی عطا کی۔ بادشاہ اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اس کے لیے وہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتا۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ بیٹی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے۔ ایک رات بادشاہ نیند میں ایک ہولناک خواب دیکھتا ہے۔ خواب میں وہ دیکھتا ہے کہ ایک نوجوان اس کی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر ہنس رہا ہے، اور اس کی بیٹی روتی ہوئی اپنے باپ کے پاس پناہ مانگنے آتی ہے۔ بادشاہ ہڑبڑا کر جاگ اٹھتا ہے، بدن پسینے سے بھیگا ہوا ہے، دل دھڑک رہا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کے کمرے میں دوڑ کر جاتا ہے، بیٹی روتی ہوئی کھڑی تھی۔ بابا جان، وہ سسکیاں لیتے ہوئے بولی، میرا ہاتھ ایک نامحرم نے پکڑ لیا۔ یہ سنتے ہی بادشاہ چھلک اٹھتا ہے، اس کے دل پر بجلی گرتی ہے، گھٹنوں کے بل زمین پر گر کر رونے لگتا ہے، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، اے میرے رب، آج سمجھ میں آیا کہ اس غریب لڑکی نے جو کہا تھا وہ سچ تھا۔ جس نے دوسرے کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالا، اس کے اپنے گھر کی عزت بھی لرز جائے گی۔ اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ وہ سجدے میں گر کر کہتا ہے، اے اللہ، میں نے گناہ کیا، مجھ پر رحم فرما، میرے سبق کو دوسروں کے لیے عبرت بنا دے۔ اس دن کے بعد وہ بادشاہ توبہ کر لیتا ہے، اپنے دربار میں اعلان کرتا ہے کہ جو کوئی کسی مظلوم پر ظلم کرے گا یا عورت کی عزت پامال کرے گا، وہ اللہ کے قہر سے بچ نہیں سکتا۔ چند دن بعد وہ بادشاہ روح و بدن کی صفائی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ اس کی قبر پر لکھ دیا جاتا ہے، یہ وہ بادشاہ ہے جس نے اپنی بیٹی کے آنسوؤں میں اللہ کا عدل دیکھا۔ یہ حقیقت آج بھی لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ جب بھی کوئی شخص خواہشات کے پیچھے کسی کی عزت کو روننے لگے تو اسے یاد آنا چاہیے کہ دوسروں کی بیٹی بھی کسی کی عزت ہے، اور اللہ کا انصاف کبھی خالی نہیں جاتا۔ یہ ویڈیو آپ مولانا اسف رضا آفیشیل چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک روزانہ ایسی حقیقت پر مبنی اسلامی کہانیاں اور نصیحت آموز واقعات پہنچے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کے دل میں ایمان کی روشنی ہمیشہ تازہ رہے اور اللہ کا خوف آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی سچی، ایمان کو گرما دینے والی، دل کو ہلا دینے والی داستان سنانے جا رہا ہوں۔ یہ کسی بڑے عالم، کسی درویش یا کسی پیدائشی نیک انسان کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک عام انسان کی کہانی ہے۔ ایک ایسا بندہ جو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا،
جس کا نام جب کسی زبان پر آتا تو لوگ کانوں پر ہاتھ رکھ لیتے، کہتے اللہ ہمیں اس جیسے انجام سے محفوظ رکھے۔ لیکن وہی بندہ، وہی خطاکار، وہی مجرم وقت کے ساتھ اللہ کے فضل سے ایسا بدلا کہ لوگ اسے دیکھ کر روتے اور کہتے یہی ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ جسے چاہے اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ وہ جوانی کے دن تھے، چہرے پر غرور، دل میں تکبر، زبان پر دنیا کے خمار کا نشہ۔ راتیں شراب و شباب میں گزرتی، دن دھوکے، جھوٹ اور ظلم میں ڈوبے ہوئے۔ لوگ اس سے خوف کھاتے، اس کی آنکھوں میں محبت نہیں، گناہ کا دھواں نظر آتا تھا۔ ماں اکثر کہتی بیٹا اللہ سے ڈر جا، توبہ کر لے، یہ دنیا فانی ہے۔ تو وہ ہنستا، کہتا ماں موت ابھی بہت دور ہے، ابھی تو زندگی باقی ہے۔ لیکن کون جانتا ہے کہ موت دور نہیں بلکہ ہمارے قدموں میں بیٹھی ہوتی ہے۔ ایک رات وہ اسی طرح گناہ کی محفل سے واپس آ رہا تھا، شراب کے نشے میں مدہوش، زبان پر گندے الفاظ، دل میں تکبر۔ راستے میں ایک چھوٹی سی مسجد کے پاس سے گزرا، اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی، الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے نرم ہو جائیں؟ یہ آیت تیر کی طرح اس کے دل میں لگی۔ اس نے اپنے پیروں کے نیچے زمین کو لرزتا محسوس کیا۔ پہلی بار دل کانپا، آنکھوں سے آنسو نکلے۔ کہنے لگا یا اللہ، کیا میں بھی تیری یاد سے غافل بندوں میں ہوں؟ وہ مسجد میں گیا، وضو کیا، پہلی بار سجدہ کیا، سجدے میں سر رکھا اور اتنا رویا کہ فرش بھی تر ہو گیا۔ کہتا جاتا اے میرے رب، میں نے تیری زمین پر تیرے ہی بندوں پر ظلم کیے، مجھے معاف کر دے۔ گناہوں کا بوجھ دل پر تھا، مگر اب وہ دل نرم ہو چکا تھا۔ اس نے سب گناہ چھوڑ دیے۔ وہ جس راستے پر فخر سے چلتا تھا، اب وہاں سے گزرتا تو سر جھکا لیتا۔ وہ جس گلی میں شراب خریدتا تھا، اب وہاں قرآن لیے لوگوں کو اللہ کی باتیں سناتا۔ لوگ ہنستے، مذاق اڑاتے، کہتے اوہ اب تو مولوی بن گیا۔ لیکن وہ مسکرا کر کہتا ہاں، لوگوں کے لیے میں مولوی بن گیا، مگر اصل میں میں اپنے رب کا بندہ بن گیا ہوں۔ اب وہ بندہ راتوں کو جاگنے لگا۔ جس وقت پہلے نیند اور گناہ میں ڈوبا ہوتا، اب اللہ سے راز و نیاز کرتا، آنسو بہتے، لبوں پر استغفار ہوتا۔ ایک دن اس نے اپنے محلے کے غریبوں کے لیے لنگر شروع کیا۔ کہتا جب میں گناہ کرتا تھا تو شیطان خوش ہوتا تھا، اب میں نیکی کر کے اپنے رب کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ سجدے پر سجدہ، دعا پر دعا، یہاں تک کہ اس کی دعائیں قبول ہونے لگیں۔ بیمار شفا پاتے، مایوس لوگ امید پاتے۔ ایک دن ایک بزرگ عالم نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت خاص ہو جاتی ہے، یہ دنیا کے گناہگار نہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ زمین پر جھکنے والا وہ بندہ اب لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا تھا۔ کوئی اس سے دعا کرواتا تو دل میں سکون پاتا، جو اس کی بات سنتا توبہ کا شوق آتا۔ وہ کہتا میں کچھ نہیں، سب اللہ کا کرم ہے، اگر وہ چاہے تو پتھر کو بھی ہدایت دے دے۔ لوگ اسے عزت سے حضرت کہنے لگے، لیکن وہ ہمیشہ کہتا میں وہی گناہگار ہوں جسے اللہ نے اپنے کرم سے سنوار دیا۔ یہی بندگی ہے، یہی ولایت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کہانی کسی ایک شخص کی نہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے۔ اللہ چاہے تو کسی بھی دل کو بدل سکتا ہے۔ گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ شرط بس ایک ہے، اخلاص، سچی توبہ اور اللہ سے لو لگانا۔ اللہ کے در پر آؤ، اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور کہو اے میرے رب، میں تیری طرف لوٹ آیا۔ تم دیکھو گے کہ تمہارے لیے وہی رب کتنا مہربان ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں مولانا اسف رضا آفیشیل چینل پر۔ اگر دل کو سکون ملا، اگر آنسو نکلے، اگر دل نے توبہ کی طرف بلایا، تو یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ ہم دن رات ایسی ہزاروں کہانیاں، نصیحتیں، ایمان بڑھانے والے واقعات آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سے ایک عاجزانہ گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور دوسرے بھائیوں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں، کیونکہ شاید آپ کے ایک شیئر سے کسی گناہگار کا دل بدل جائے اور وہ بھی اللہ کا ولی بن جائے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، توبہ کی توفیق دے اور ہمیں اپنے صالح بندوں میں شمار فرمائے۔